بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی اس رمضان مبارک ہے اور آج نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے لوگوں نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ نماز عصر کے بعد مسجد میں چلا جائے اور نماز مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور روزہ وہیں پہ افطار کرے۔ یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ اعتکاف سنت ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے کہ بندہ منت مانگ لے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے بھی اعتکاف بھی بندہ بیٹھے گا اور اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو اعتکاف سنت ہے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے اور یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا، وہ بندہ 1 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، 3 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، جتنا چاہے نفلی اعتکاف کر سکتا ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا رمضان بھی اعتکاف فرمایا۔ ایک دفعہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہونے کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا، تو اگلے رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 1 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے اور 1 خندق کی مسافت مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اس کا اجر و ثواب ہے کہ 1 دن کا اعتکاف بندہ بیٹھے تو 3 خندقوں کی دوری اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے بندے اور جہنم کے درمیان۔ اور جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 10 دن کا اعتکاف کیا ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا زیادہ اجر ہے۔ بندہ یہاں پہ حج کرنے جائے تو لاکھوں روپے لگتا ہے، سفر کی صحبتیں الگ ہوتی ہیں، عمرہ کرنے جائے تو لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اور پھر بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن جو بندہ ثواب کی نیت سے 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، رب کائنات 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج ایک فریضہ ہے، جس پہ فرض ہے وہ تو حج ادا کرے گا، لیکن جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تو رب کائنات اس کو موقع عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمیں رمضان مبارک میں موقع ملا ہے، آخری عشرہ پا لیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کی نیت کریں اور اعتکاف بیٹھیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ بندہ جب مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اسے موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کثرت ذکر کرے۔ اس طرح وہ دنیا کے بہت سارے معاملات سے بچتا ہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کر بندہ باہر نہیں جا سکتا، کسی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا۔ اب جب وہ مسجد میں آ گیا، اللہ کا مہمان بن گیا، اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ رب کائنات، کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتا، بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، وہ باہر تھا تو وہ بیمار کی تیمارداری بھی کرتا تھا، جنازے میں شریک ہوتا تھا، اب نہیں جا سکتا، تو بیٹھا وہ مسجد میں ہے، اعتکاف کر رہا ہے، لیکن رب کائنات اس کو دنیا میں جو بیمار کی بیمار پرسی کرتا تھا اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، جو وہ جنازے میں شریک ہوتا تھا اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، جو وہ باہر رہ کر نیکی کرتا تھا لیکن اب اللہ کا مہمان بن گیا، اب وہ باہر جا کر وہ نیکی نہیں کر سکتا، جب تک وہ رب کا مہمان مسجد میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین جو وہ باہر نیکی جا کے نہیں کر سکتا اس کا ثواب بھی اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا جو ثواب ہے۔ تو جو دوست احباب اعتکاف بیٹھے ہیں وہ اچھے احسن انداز کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، کیونکہ اعتکاف کا ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے اس رات کو تلاش کیا جائے اور اس رات میں رب کی عبادت کی جائے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کی جائیں، رب کا تذکرہ کیا جائے، رب کا ذکر کیا جائے اور رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکایا جائے۔
اللہ رب العالمین ہمیں نیکی میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو اعتکاف بیٹھیں گے حضرات، ان تمام حضرات کو اعتکاف کو صحیح معنوں میں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔